اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ منافق یوز نہیں کیا، ایک کمزور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بار اللہ تعالیٰ تین چار بار یہاں پہ ذکر ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ ریئلائز بھی نہیں کر رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 2 3 دن جو ہیں میرے لیے بہت مشکل گزرے ہیں، کیونکہ میں صرف فساد سرچ کر رہی تھی کہ اچھا کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ایسے ایسے آپ کو سچائیاں سمجھ آتی ہیں۔ لوگ لٹرلی شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں کیسی کیسی پریکٹسز ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کس کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی آج سے جب میں چھوٹی تھی تقریباً 15 16 سال تک جب کوئی دشمن کا ورڈ یوز کرتا نا کہ دشمن نے یہ کر دیا تو ہمارے دشمن ہیں، تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ کیوں کوئی انسان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ آپ کے بارے میں بیٹھ کے سوچے گا کہ اس انسان کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں زندگی میں کہ نہیں، واقعی لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، آپ کو بھی، آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو تھوڑا یقین آنے لگتا ہے۔ اور پھر اب ایک دن سورہ فلق کھولتے ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے من شر ما خلق، یا اللہ مجھے بچا لیں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کی ہے۔ اور اس دن پہلی بار مجھے یہ گرا ہے کہ نہیں بھائی، دشمنی نام کی کوئی چیز ہے، لوگ ہیں جو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ آپ کا برا کیسے کرنا ہے۔ اور پھر بہت تھیوریز ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، بڑی ویڈیوز میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو پورا سسٹم ہمارے ارد گرد ہے، جو پورا نظام بنایا ہوا ہے جس کے تحت آپ کو فحاشی عام ہو رہی ہے، آپ کو پیسے کا غلام بنایا گیا ہے، اور جو بھی ابھی لوگوں کو اپنے آپ کے بارے میں ہی کنفیوژن میں ڈال دیا ہے۔ ابھی جو نیا لا پاس کر رہے ہیں وہ لوگ کہ 72 جینڈر ہے، 72 جینڈرز آ گئے، کہ 2 جینڈر مرد اور عورت سے 72 بنا دیے، جن کے نام کی ڈیفینیشن ان سے بھی پوچھے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اس قدر کنفیوژن میں کسی کو ڈال دیا ہے، اور جب آپ نہیں سوچ رہے ہوتے اور نہیں سمجھ رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا ویسے ہی چلتے چلتے ایک دن یہاں پہنچ گئی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اصل میں ویڈیوز ان وکٹمز کی جن کو اس شیطان کی عبادت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک گروپ ہے، ایک بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن وہ پورے دنیا کو نے سوچنا کیسے ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسے اچانک نہیں ہو گیا کہ ہمارے بچوں کی پیدائش سے لے کے مرنے تک ہر چیز پیسہ خود بخود نہیں بن گیا۔ پیسہ، کامیابی کیا ہے؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی اور اچھی نوکری، یہ خود بخود نہیں ہو گیا، یہ پوری دنیا کو فیڈ کیا گیا ہے، پوری دنیا کو پیسے کے پیچھے پہلے لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس پیسے کے تھرو انہیں کنٹرول کر رہے ہیں کہ پھر لوگوں کو پیسہ آفر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی، مسلمان سوسائٹی، ابھی ہمارے پاس یہ والے سارے پرابلمز آنے بڑے دور ہیں۔ جو آئلینڈ جیسی مووی آپ بنا چکے ہیں ہومو سیکشوالٹی کے اوپر اور باقی ساری چیزیں، ایک ایک، جب 1998 میں پہلی بار کسی امریکن ایکٹر نے بولا تھا نا کہ وہ گے ہے، تو انہوں نے بین کر دیا تھا اس ایکٹر کو۔ تو یہ جو مغرب ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ بڑے آرتھوڈاکس ہیں، آج سے 30 سال پہلے وہ بھی سارے دنیا کی جو مورل ویلیوز تھیں وہ سیم ہے۔ اب شیطان نے، اور کیونکہ دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ ہر چیز توڑتا جا رہا ہے، وہ گھروں کو توڑ رہا ہے، وہ انسان کی اپنی آئیڈینٹی توڑ رہا ہے۔ اب مسلمان ایکٹرز میں جہاں بھی آپ دیکھیں، آج صبح ہی مجھ سے کوئی بچی بات کر رہی تھی کہ اس نے بابی مووی دیکھی اور بڑی تعریفیں کری جا رہی نا کہ بہت اچھی مووی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ جیسے ہم ماں باپ سے بڑے ہو کے چڑھنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، بڑی اچھی اچھی 4 5 باتیں، اور اس نے کہا کہ میں بڑی امپیکٹ ہوئی ہوں اس مووی سے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اچھا، پھر ہم پاکستان میں بھی شاید دیکھا ہوگا کسی نے یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، پاکستان میں بین ہو گئی ہے یا کچھ ملکوں میں۔ میں نے کہا کیوں بین کیوں ہو گئی ہے؟ اسی لیے وہاں پہ LGBTQ کا کچھ انہوں نے یوز کیا ہے اس میں سین میں۔ تو LGBTQ وہ والی پوری سوسائٹی جو آپ کو جو کہتی ہے کہ آپ لیسبین بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کی عورتوں کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے اور مردوں کی مردوں سے شادی ہو سکتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی یہ مسلمان ممالک میں آنے میں بڑی دیر ہے۔ بہت دیر نہیں ہے۔ آپ کے جتنے پاکستانی ایکٹر ہیں، ایکٹریسز ہیں، وہ پچھلے کچھ دنوں انسٹاگرام پہ آپ کو ان کے پنک سوٹس میں اور باربی میں فوٹوز ملتی نہیں، میگزین نے پراپر ان سب کی فوٹوز، بیسیکلی وہ مووی پروموٹ کر رہے تھے۔ جوائے لینڈ جیسی مووی آپ بنا چکے ہیں، اور اچھے اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں، ہاں، وہ عید کی فوٹو نہیں تھی، وہ الگ سے انہوں نے مووی کی پروموشن کی ہوئی تھی کہ وہ جو باربی کے پورے ڈریسز تھے اور باربی کا نام لے کے وہ اصل میں پروموٹ ہی کر رہے تھے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے، یہ آئیڈیاز ہمارے ایکٹرز سے یا مسلمانوں سے آئے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں ولا قلہ یا شرور، لیکن جانتے نہیں ہیں۔
اور جب بات کریں گے تو بات بہت سمپلر ٹرمز میں کرتے ہیں جی، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کا جو دل کرے آپ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. مجھے آئی فیل لائک اے کلر، تو میں مارتے پھروں لوگوں کو. ایک وہی میں ایک پرسن بتا رہی تھی نا کہ ایک انسان نے اپنی آنکھیں، اپنی چھری سے آنکھیں خراب کر لی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بلائنڈ پرسن. اور ایک انسان گوبھی بن کے ایک انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ وہی بلائیں. انگلش میں کیا ورڈ یوز کر رہے تھے وہ؟ ہاں، بروکلی. کیا مجھے بروکلی ہی بولیں اینڈ آئی گرو، کوئی اور کام نہیں ہے میرا دنیا کے اوپر. تو آپ لمٹ کہاں کر رہے ہیں فیلنگس کو؟ آپ احساسات کا غلام کر رہے ہیں آپ کو. پہلے انہوں نے آپ کو پیسے کا غلام کیا ہے. اور جب میں اس طرح کی باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کس کے پاس ٹائم ہے یہ سوچنے کا. نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائم، وہ جنہیں دنیا کو ڈومینیٹ کرنا ہے، جنہیں دنیا کے اوپر لوگوں کے اوپر حکومت کرنی ہے. اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور اس میں کچھ گرافک نہیں تھی، صرف باتیں جو آپ سنتے ہیں اور اوتھینٹک ریسورسز کی سنتے ہیں جو وکٹم رہ چکے ہیں. تو 2 دن مجھے نیند نہیں آئی، ابھی دن کو بھی نیند نہیں آئی. آپ نیند جیسے اڑ گئی، اور اگر آپ سو رہے ہیں تو بار بار 5 5 منٹ میں آنکھ کھل رہی. ابھی جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوگی کہ کسی پاکستانی ایکٹر نے فیشیل جو سرجری کروا لی اور اب آپ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے. تو اس پہ لوگوں نے بڑا بولا، جو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں نا کہ ان کی اپنی مرضی ہے، اگر انہوں نے کروا لی ہے تو کیا غلط بات ہے. مرضی کی بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، جو یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ میرا جینڈر میں ڈیسائیڈ کروں گا، وہ کیا بولتے ہیں، میں مرد ہوں اور آئی ایم اسٹک ان اے وومنس باڈی، کہ خدا سے غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے عورت بنانا تھا، مجھے مرد کی باڈی میں ڈال دیا. اور دوسرا یہی بولتا ہے کہ مجھے مرد بنانا تھا، عورت کی باڈی میں ڈال دیا. تو بیسک اور لائن آج جو مجھے اسٹک آؤٹ تھی کہ دے آر ایکچولی سیئنگ کہ گاڈ ہیز میڈ اے مسٹیک، خدا سے غلطی ہو گئی. یہاں تک پہنچ گئے انسان. اور اس کی نہیں، ابھی جو وہ بول رہے ہیں وہ ہالی ووڈ والے، امریکہ کے لوگ یا کرسچن جو بھی ان کا مذہب ہے وہ بول رہے ہیں. مسلمانوں تک یہ بات آ کہ جو ایکٹرز اب وہ فیشیل سرجریز عام ہو گئی ہے نا، پلاسٹک سرجریز. اب وہ کیا بول رہے ہیں بیسکلی، ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کے آنکھیں ڈیزائن کی ہیں کہ اس کی چھوٹی ہوں گی یا بڑی ہوں گی، اس کے چیکس بڑے ہوں گے یا اس کا فیشیل اوول ہوگا یا سرکل ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہے؟ یہ کوئی فیکٹری ہے جس میں بس مینوفیکچر ہو رہے ہیں انسان اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہو رہا؟ مرضی ہے نا. اللہ چہرے پہ تھپڑ مارنا کیوں منع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا. تو ہر انسان کا جو بھی فیشل ایکسپریشن ہے، جو بھی فیچرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیے. وہ شروع میں انہوں نے آپ کو سرجریز نہیں انٹروڈیوس کرائی، شروع میں میک اپ انٹروڈیوس کروایا. میک اپ میں آپ کیا بولتے ہیں، کنٹور کر لیں جی. آپ کا منہ گول ہے تو آپ اوول ہے، کیوں دکھائیں اوول؟ اپنے آپ میں انہوں نے ہمیں اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ انسان کو اپنی ہی نہیں سمجھ آ رہی، اپنے آپ سے ہی راضی نہیں ہے وہ. اور ہم جو وہ انہوں نے بات ایکسپلیسٹلی بولنا شروع کر دیا کہ خدا سے غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے اس باڈی میں ڈال دیا ہے. ہم مسلمانوں نے اس کو بھی یہ بولا نہیں ہے کیونکہ ڈر ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا. لیکن جب آپ چینج کرتے ہیں اپنے فیچرز، آپ کو اپنے ہونٹ موٹے چاہیے یا اسکن جو ہے وہ بالکل وہ چاہیے، پتلی چاہیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا تھا، یہ مجھے تو سرکولر فیس چاہیے نہیں تھا، مجھے تو اوول فیس چاہیے تھا. جہاں جہاں کوئی انسان اپنی، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے. اور اگر وہیں پہ کوئی مسلمان ایک روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو بول رہے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اس کے اوپر، مذہب تو تمہیں کیا کیا کروا رہا ہے. کوئی دوپٹہ اوڑھنے والا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ مذہب تم سے کیا کیا کروا رہے ہیں. آج میں نے بہت ہاریفائنگ ویڈیوز دیکھی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آج رات کو کیا ہونے والا ہے، لیکن آج وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان میں وہ ٹرینڈ نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں جو لیڈیز کا ایک پرٹیکولر باڈی شیپ ہے نا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی مانگ ہے. اور ایک لڑکی تھی جو ویٹر تھی اور اس نے دیکھا کہ دوسرے جو لڑکیاں ان کو زیادہ ٹپ ملتی ہے، مجھے نہیں ملتی، تو مجھے سرجری کروانی ہے. تو وہ ٹانگوں کی سرجری کرتے ہیں اور اس میں وہ اتنی بڑی بلیڈ ہے، بالکل سیدھی تار ہے، وہ باڈی کے اندر یوں 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 مار رہے ہیں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. تو فینسی ورڈز کے اندر انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. اور اتنے دنوں سے دکھ اور صدمہ مجھے اس بات کا ہے کہ 25 سال میں نے زندگی کے غلامی میں گزار دیے، پیسے کی غلامی میں، سوچ کی غلامی میں، کہ وہ ہمیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں جی، داڑھی ہونا تو بری بات ہے، مولوی لگنا تو بری بات ہے، یا جس نے سر دوپٹہ کیا ہے وہ تو ہوگا ہی بری نیچر کا، یا اس کا تو حالانکہ ہم نے بھی تھوڑا اچھا کردار ادا نہیں کیا اس کی رائٹ ریپرزنٹیشن میں، لیکن ہم نے سارے آئیڈیاز وہاں سے لینا شروع کر دیے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ولا اللہ یا شرون، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے باقی لوگ ایمان لا رہے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوف
سفہا کہتے ہیں جاہل کم عقل جذباتی انسان کو، کہ ہم ان جذباتی کم عقل اور جاہل لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو اب ہماری سوسائٹی پہ جو جو فیملی ویلیوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور اب آہستہ آہستہ ہم نے خود ہنسنا شروع کر دی۔ عورت اور مرد کے جو رول ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور ہم نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ آج کوئی خیر تھا، حالانکہ میں نے اس کے اوپر زیادہ بڑی ریسرچ نہیں کی، کہ کوئی لڑکی کہہ رہی تھی کہ کسی نے کہ مجھے نہیں چاہیے مردوں کے برابر حقوق، وہ اس طرح تو میرے حقوق آپ کم کر دیں گے۔ پھر اگر گاڑی کو دھکا لگانا پڑے گا تو وہ لوگ مجھ سے بھی دھکا لگوائیں گے۔ پھر اگر دروازہ کوئی آپ کے لیے کھول نہیں کرے گا کیونکہ دیر لگ رہی ہے، یا لیڈیز فرسٹ لائن میں اگر 10 لوگ کھڑے ہیں تو 10 کے بعد ہی آپ جائیں، کوئی کوئی پہلے آپ کو جگہ نہیں دے گا۔ اور عورت کو، میں نے بھی اس پہ ریسرچ نہیں کی، جو میں نے سنا ہے میں سے وہ بولی، کہ عورت کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ مل رہا ہے، خاوند کی جائیداد میں سے بھی حصہ مل رہا ہے، بیٹوں کی جائیداد میں سے بھی حصہ مل رہا ہے۔ تو اس کو تو تین تین پورشن آ گئے نا۔ انہوں نے کوشچن کیا کیا، ایک وہ لگا کہ آدھا حصہ کیوں؟ بیٹے کو تو صرف باپ کی جائیداد میں سے حصہ مل رہا ہے، اس کو تو عورت کی جائیداد میں سے، بیوی کی جائیداد میں سے کچھ نہیں، یا کچھ ہے تو آئی ڈونٹ نو ابھی تک۔ تو ہوا کیا ہے کہ پہلے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہنسنا شروع کیا۔ وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ایکچولی مانتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور جو انہوں نے ایکٹرز کو اب ہائر کیا ہوا ہے، جن میوزیشنز کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ ایلومیناٹی ہے بیسکلی۔ اور انہوں نے اب لوگوں نے عام انٹرویوز میں بولنا شروع کر دیا دیٹ آئی سولڈ مائی سول ٹو دا سیٹن، کہ میں نے شیطان کو اپنی روح بیچ دی ہے۔ اور وہ ان سے انسان کے باڈی پارٹس کھانے کو بولتے ہیں، انسان کو ہراس کرتے ہیں، جو بھی میں نے انٹرویو بیسکلی دیکھا تھا 18 منٹ کا، 60 منٹ آسٹریلیا نام سے کوئی شو تھا، جس پہ ایک بچی تھی جسے 16-17 سال کی عمر ہوگی، اینڈ شی ہیڈ اے بیبی ایٹ دا ایج آف 11، 11 سال کی عمر میں اس کی ایک بیٹی تھی، اور 3-4 بچے جو ہیں اس کے مس کیریج بھی ہو گئے، یعنی کہ وہ 2 سال کی عمر سے اپنی دادی کے پاس تھی، اور اس کی دادی جو ہے وہ ایلومیناٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ تو بلینئرز ہیں اور جتنے بڑے لوگ ہیں، کیونکہ شیطان کی عبادت یوں ہی نہیں ہو سکتی۔ جادوگر بھی جو لوگ ہیں وہ کیوں گندی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ وہ آتا ہی گندی جگہ پہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ہر طرح کی گندگی، اور وہ ساری گندگی جو میں بول بھی نہیں رہی، جب میں بھی اس طرح کی باتیں سنتی تھی تو میرے اوپر کبھی امپیکٹ نہیں، اور مجھے پتا ہے جو ابھی میں بات کری وہ سامنے والے پہ امپیکٹ نہیں جانے والا، کیونکہ وہ انفارمیشن میں بول ہی نہیں سکتی کہ کیا کیا آپ نے سن لیا ہے، کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ ہم نے اتنا غلامی میں زندگی کیسے گزار دی۔ وہ ان کی میٹنگز ہوتی ہے نا، کہ ایک وہ ان کو راستہ بھی نہیں بتاتے، ایک گھر میں بلاتے ہیں سب کو جہاں پہ بلینئرز ہیں، اور ایک ایک ٹائم پہ 20-20 لوگ ہیں جو اسالٹ کر رہے ہیں بچے کو، اور پھر اسی کا باڈی پارٹ کو اس کو کھانے کے لیے بھی دے دیا، کہ شی ہیڈ اے بیبی، اور وہ جو کچھ بھی تھا، اور بھی عجیب عجیب چیزیں۔ اور کسی نے بولا کہ 2-3 کٹ انہوں نے خود لگائے تھے، باقی اور بچوں کو باکسز میں بند کر دیتے ہیں، بچھو اور لال بیگ اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے باکسز میں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی اپنے چینٹس پڑھنے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب آپ واپس آتے ہیں قرآن کی طرف، تو آپ کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا، اے بنی آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو ابھی تک عبادت کو ہم غلامی میں لے رہے تھے، غلامی بھی ہے، اور وہ جو لوگ سچی میں عبادت کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو وہ والا قرآن پاک کا فریز سمجھ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اب اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکا کیا دے دیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ کا فیشل کلر کیا بنانا تھا، ہڈی کون سی بڑی ہونی چاہیے تھی، اور کہاں کہاں سے آپ کو اپنے باڈی پارٹس کٹوا کے سیدھے کروانے ہیں، اور اس کو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ کو مرد کی باڈی دے کے عورت کی روح دے دی ہے۔ تو یہاں تک باتیں پہنچ گئی ہیں۔ ابھی ساحل ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جس دن پاکستان میں وہ لا پاس ہوا تھا نا کہ آپ جینڈر اپنا خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، 26,000 کیسز رپورٹ ہو گئے تھے ایک دن میں، 26,000۔ اور ہمیں تو لگا ہوگا کہ کسی ایک نے بھی نہیں کیا ہوگا بھائی، کہ ہم اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتے ہیں، کہ میں عورت نہیں مرد ہوں، یعنی کہ ایک فزیکل باڈی عورت کی ہے لیکن میں مرد ہوں، اور مرد جا کے بول رہے ہیں کہ میں عورت ہوں۔ تو 26,000 کیسز رپورٹ ہو گئے۔ تو آنے والے 10-20 سال میں جتنا عام، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے امریکہ میں بھی یا یو کے میں کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ کس طرح سوسائٹی بدل جائے گی۔ آہستہ آہستہ وہ ہماری سوسائٹی میں یہ سب چیزیں نارملائز کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو لوگوں پہ، ایمان والوں پہ ہنس رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک پرٹیکولر کوڈ ہے ڈریسنگ کا، ایک یہ بات ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے 2 ہی جینڈر بنائے ہیں، جو بھی ساری مورل ویلیوز ہیں وہ ان پہ ہنس رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ خبردار، انہم هم السفہاء، بے شک یہ ہیں جو بے وقوف ہیں، جاہل ہیں اور کم عقل ہیں۔
वही वर्ड अल्लाह ताला ने दोबारा यूज किया है, वला किल्ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं। अब जॉयलैंड जो मूवी है उन्होंने यही दिखाया ना कि एक मर्द है और एक मर्द को मोहब्बत होगी आपस में एक दूसरे से। और पाकिस्तान के जितने मैगजीन्स हैं उन्होंने प्रमोट की है, और लोगों ने बड़ा शोर मचाया जब वो बैन हो रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें, और अभी हमारे लिए हम, मैं और आप बैठ के ये बड़े 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 आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डिफरेंट घरों की सेटिंग में बड़े हुए हैं, हमें पता है सच क्या है, अब हम झूठ देख सकते हैं। आज से 20-50 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, ये जैसे कि आज के बच्चों के लिए ये अब नॉर्मल है कि इंटरनेट ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, कि इंटरनेट के बगैर लोग क्या करते, बटन ऑन ऑफ करते रहे। उनको यही लगता है ना कि दुनिया थी या नहीं थी। तो आज से 50 साल बाद जब आप किसी बच्चे से कहेंगे कि दो ही जेंडर होते हैं, तो हो सकता है वो आपको देखेगा कि ये कोई एलियन बंदा है, ये कैसे बात कर रहा है। तो दज्जाल के आने की तैयारियां हो रही हैं सारी, वो इतनी बुरी तरह इंसानों को कंफ्यूज कर देगा कि फिर जब वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ और ये जन्नत है और ये दोजख है, तो लोग मान जाएंगे। उसके आने की तैयारी हो रही है सारी, और हमने बचाना है अपने आने वाली नस्लों को उससे। हो सकता है हम उससे सेफ हैं, लेकिन आज से 100 साल बाद खुदा ना खास्ता हमारे खानदान के लोगों को भी वही तो प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगे कि जो आजकल अमेरिका में किंडर गार्डन के बच्चों को ही वही सब कुछ सिखा रहे हैं कि जो दो जेंडर नहीं होते और जो भी सारी बातें। तो उस और हल क्या है दज्जाल से के फितने से निजात का और इन सारे मसलों का, अल्लाह ताला की किताब। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये जो पैसेज है, क्योंकि मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ डीपर लुक में, पहले जब कमेंट्री कर रही थी पहले, कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि फसाद इस तरह का है जो आपकी रात की नींद उड़ा लेगा और आपको समझ नहीं आएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला हमें अ, अब हमें प्राउड मुस्लिम होना है। हेलोवीन भी पाकिस्तान में इतने, हाँ बिल्कुल, वो है ही शैतान की बात। और अरेबिया सऊदी अरब में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और असल में अब आप लोगों की जब पेंटिंग्स देखेंगे तो कितनी डार्क पेंटिंग्स हैं, खून निकल रहा है और डेविल्स हैं। और अब लोगों ने क्या किया, और वो जो लोग शैतान की इबादत करते हैं वो ये नहीं कहते कि शैतान कोई अच्छा है, वो दे आर सेलिब्रेटिंग इवल, वो बुराई को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं गलत है, लेकिन हम करते रहेंगे। तो हेलोवीन जब वो सेलिब्रेट अब पाकिस्तान में एक्टर्स ने करना शुरू कर दिया, अब किसी आम बच्चे को आप बोलेंगे तो कहेगा कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकता, अगर हमने उसको टाइम से सिखाया हुआ नहीं हुआ तो ये सारी चीजें अब हमारी सोसाइटी में आ गई हैं, अगले 10 सालों में इन्होंने बिल्कुल आम हो जाने। उससे पहले जरूरी है कि बात करने वाले बात करें, बोलने वाले बोलें, और बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक मामले के ऊपर। तो अल्लाह ताला हमें बचाए शैतान की इबादत से और उन लाशऊर लोगों में शामिल होने से जो इस सब का हिस्सा बन जाए और उन्हें इल्म भी ना हो। तो क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी ना कि जब वो कोई उस एक्टर की बहुत से लोगों ने करवाई, लेकिन कंट्रोवर्सी सफेद के बारे में ही होगी कि अच्छा इन्होंने इतना चेंज करा लिया कि अब आप पहचान ही नहीं सकते। तो वो सब यही बोल रहे थे कि अपनी चॉइस है, नहीं पर्सनल चॉइस नहीं है, यू आर क्वेश्चनिंग गॉड। आप अल्लाह ताला के फैसले को चैलेंज करें कि आपसे गलती हो गई है, ठहरे मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से बात शुरू हुई है, और इवेंचुअली तो फिर आप कोई हद ही नहीं है, फिर आप तो दुनिया ही बदलना चाहेंगे। हाँ जाहिर गलत है, आप क्यों लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, एक वही है ना कि पहले तो लेजर्स हैं, चलो बाल बाल हट रहे हैं, डेड स्किन हट रही है, वो सब ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने उसको चेंज करना शुरू कर दिया, ऑल्टर करना शुरू कर दिया, वो नहीं है। मैं फतवा नहीं दे रही, लेकिन जाहिर है मैं होम भी फतवा देने नहीं दे सकते, लेकिन गलत है कि मुझे बिल्कुल एहसास नहीं, वो इंटरव्यू में मैं पहले देख चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने बोला कि एक ही सेंटेंस था कि गॉड मेड अ मिस्टेक, कि उसने मुझे गलत बॉडी में डाल दिया, एंड देन आई रियलाइज कि सारी तो बात ही ये हो रही है कि लोगों का अल्लाह ताला के ऊपर से भरोसा ही खत्म हो जाए, कि अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाए, कि नहीं हम ज्यादा समझदार हैं, हम बताएंगे क्या होना चाहिए था। और पहले उन्होंने हमें पैसे का गुलाम बनाया, अब वो हमें हमारी फीलिंग्स का गुलाम बना रहे हैं कि जो आपको लगता है आप वो करें। और फिर लोग आजकल वहां पे भी, ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका या पूरे यूके या पूरे वो लोग भी कहते हैं कि अच्छा आज भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके किसी को कत्ल कर दूं तो कर दूं, फिर मुझे सजा नहीं देनी चाहिए बिकॉज आई फील लाइक इट। तो वो फीलिंग्स को खुदा बना रहे हैं, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या फरईना मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अपनी। और वो फीलिंग्स भी एम्प्टी डिजायर, वो जो खाली है ना ख्वाहिशें, उनको उन्होंने खुदा खुदा बना लिया। तो अब हम पे जब कोई हंसेगा तो हमें सबसे पहले, मुझे आई रियलाइज कि हाँ वाकई मैं भी दुपट्टा करने वालों को, स्कार्फ ओढ़ने वालों को, या दाढ़ी दाढ़ी वालों को, या हमने अभी तक, जब उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि आप गलत हैं और आप तो बेवकूफ हैं और आप कम अक्ल हैं और आप जाहिल हैं, तो हमने माफी माफी मांगने वाला रवैया इख्तियार कर लिया कि नहीं अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा ये नहीं प्राउडली हैं हम हैं, ये सब नहीं है आप हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है आप कम अकल और जाहिल हैं, लेकिन हमारे पास कुछ वैल्यूज, हमारी अल्लाह ताला ने कहा है टू कवर आवर बॉडी, तो फिर हम करेंगे। अभी एक वीडियो दिखा थे, कोई म्यूजिक वीडियो थी कि एक औरत ने बुर्का उतारा
اور بال بال کھولے اور یہ وہ گٹار بجانا شروع کیا. اینڈ دا فرسٹ لائن واز اٹس آل اباؤٹ فریڈم. یہ سب آزادی کے بارے میں. اور پھر کسی وہ انسان نے وہ لگایا ہوا تھا اٹس آل اباؤٹ جہنم. مطلب اس کو کلیئر کر کے کہ نہیں بھائی یہ آزادی کے نام پہ آپ کو جہنم بیچنا چاہ رہے ہیں. اور جو لوگ اس پوری شیطان کی عبادت کا حصہ ہیں وہ بھی کوئی راضی خوش نہیں ہے. آپ ان کے پہلے کے ویڈیوز دیکھ لیں, انٹرویوز دیکھ لیں اور بعد کے دیکھ لیں, واضح فرق ہے. ان کو سکون نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں, آپ تو وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے, یا تو زندگی ہی جائیے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم نے اسلام کے بارے میں پراؤڈ ہونا شروع ہو جانا ہے, فخر سے بات کرنی ہے کہ نہیں بھائی یہی ہے. اگر اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن چینج کریں, کیوں خوشی ہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, مطمئن ہے یا نہیں ہے. کسی بلینئر سے جا کے پوچھیں, کسی 2 گاڑیوں والے سے بھی جا کے پوچھیں کہ آپ مطمئن ہے زندگی میں, نہیں جی اور پیسہ چاہیے. تو اطمینان کدھر ہے, کفایت شعاری کدھر ہے. وہ جو تھا کفایت شعاری, وہ جو ورڈ تھا اپنے اس پہ راضی ہو جانا, کوئی تو ورڈ ہے اردو میں کہ جتنا ہے اس پہ راضی تو ہو جا, جتنا ہے اس کا شکر تو ادا کر دے. تو پیسے کی غلامی سے پہلے سب سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ پیسے کا غلام کر کے پیسہ اب انہوں نے کنٹرول میں کر لیا. اب وہ پیسے کے پیچھے سب کو گھما رہے اور لوگ بڑے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں کہ ہم لا علمی میں ان کے پیچھے ان کے راستے میں نہ چل پڑیں, اور کہ ہم اپنے آپ کو پھر جب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کم عقل اور 1776 میں, ہاں اصل میں یہ شروع کہاں سے, لوگ کہتے ہیں کہ 1776 میں انہوں نے پروبیبلی دیکھا کہ اچھا ملٹری سے تو ہم دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے, تو اب لوگوں کو کسی اور طرح غلام بنانا پڑے گا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ٹیکنالوجیز ایسی ڈیزائن کی ہیں, سوشل میڈیا ایپس ایسی ڈیزائن کی ہیں کہ لوگ 24 گھنٹے, ہم بھی لوگ اس کا شکار ہو گئے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے. تو یہ تھا تو شروع سے ہی, نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی, موسیٰ علیہ السلام, ہر پیغمبر کے وقت میں ظاہر ہے لوگ تھے جو شیطانی کام کرتے تھے. اور ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو اتنی پرفیکٹلی کنیکٹڈ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, جب اپنے شیطانوں میں واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اس کی بات. اور اتنی جب یہ والی آیتیں آپ پڑھتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ, شیطان کے اس سے زیادہ نفرت آپ کو ہو نہیں سکتی جتنی آپ ہو جاتی ہے. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے نہیں میں بسم اللہ پڑھ کے ہی کھانا کھاؤں گا, اب مجھے اعوذ باللہ پڑھنی ہی ہے شیطان سے. اور جب پہلے وضو کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے, تو اب آپ کو وضو کرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ نفرت آپ کو پہلی بار ہو گئی ہے شیطان سے کہ کیا کچھ کر رہا ہے وہ آپ کی نفرت میں. اور اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے تھے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, وہ تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن کی طرح لو. ہمیں تو دشمنی سمجھ ہی نہیں آئی, ہمیں تو لگا کہ ایک مذاق ہے, ہمیں لگا شیطان وہ ہے جس کے 2 سینگ ہیں اور اس کے دانت پائے گئے. وہ تو اتنی نفرت کرتا ہے انسان سے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آدم علیہ السلام کتنی بری طرح یومیلیٹ ہوئے تھے جب ان کے جسم سے کپڑے کھینچے گئے تھے. آج ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کی باڈی سے کپڑے کھینچے جائیں تو اس کو کیسا لگے گا. وہ شرمندہ, اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے, شیطان کا مقصد ہی وہ شرمندگی تھا اور وہ ہمیں آج کروانا چاہتا. تو بیسیکلی وہ ڈبل ورشپرز ہیں, اور جوئش پیپل تو سارے ویٹ ہی دجال کا کر رہے ہیں نا. تو وہ تو مسایا آنا ہے اس نے, تو وہ اس کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ اس کا قیامت کے آنے میں نشانی میں سے بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی کریشن چینج کریں گے. تو اب ہو رہا ہے یہی, مرد 7 10 سرجریاں کروا کے عورت بن رہے ہیں, اور عورتیں 10 سرجریاں کروا کے مرد بن رہے ہیں, یا عورتوں کو عورت بھی رہنا ہے تو پھر ان کو پرابلم ہے اس سے. اور اس میں کتنے سارے لوگوں کی موتیں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ جو لوگ سرجریز کرواتے ہیں ان کو روز دوائیاں لینی پڑتی ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے باڈی پہ کچھ کریں گے تو اب ریئیکشنز تو آئیں گے. لیکن وہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنا آپ بڑا دکھا. اچھا, اور ایک ٹیکنیک کیا ہے, جیسے آج بچی کی 12ویں والی میں بتا رہی تھی, 4 میسج انہوں نے اچھے دے دیے اس میں جو انسانیت کے برابر ہیں. ایک میسج غلط دیا ہے, اور اب وہ کیا کریں گے کہ ان 4, کیونکہ 4 تو اچھی باتیں ہیں تو آپ 5ویں بھی قبول کر لیں گے. اب امریکہ جو ہے یا اس طرح کی کنٹریز جو ہیں, ان کے پاس سائنس ہے, ان کے پاس میڈیکل کی اتنی بہترین نالج ہے, کیمسٹری میں, ہر دنیا کے ہر علم میں انہوں نے ترقی کر لی. اب دنیا تو سائنس کی غلامی کرتی ہے کہ اچھا یہ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہے جی, انہوں نے تو یہ بھی لائٹ کی اسپیڈ آف لائٹ بھی ڈسکور کر لی اور یہ بھی ڈسکور کر لیا. تو یہ کچھ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر جب انہوں نے کہا کہ کپڑے نہیں پہننے پورے, تو ہم نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جو باتیں وہ کر رہے ہیں ہم وہ مانی جا رہے ہیں. تو دماغ کھلا رکھنا ہے کہ 8 میں سے 7 باتیں ٹھیک ہے تو 7 کو لے لیں گے, 1 کو ریجیکٹ کریں گے. کسی بھی کی بات, میری بھی بات, یا ہم بھی کسی اسکالر کو سنیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی غلط بات کر سکتے ہیں, ان کو بھی کوئی بات غلط سمجھ آ سکتی ہے. تو دماغ کھول کے رکھنا ہے کہ 4 باتیں صحیح ہیں تو 1 2 4 غلط بھی وہ ہمیں سمجھا دیں گے.
اور اتنی اور امریکہ میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، UK میں، اس طرح کی کنٹریز میں، کہ اب وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دو ہی جینڈر. وہاں پہ بھی لوگ ہیں ابھی ایسے کہنے والے، لیکن ان کو فیل کرائیں کہ تم وہی سپاہا، کم عقل اور جاہل ہو، حد سے زیادہ. کنڈر گارڈن میں 2 2 3 3 سال کے بچوں کو، ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، ایک مرد ہے جس نے ظاہر سرجریز وغیرہ کروائی ہوئی ہیں، اور اتنے obscene کپڑے پہنے ہوئے، اتنے برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو آپ کسی بالی ووڈ کے برے سے برے سانگ میں بھی نہیں دیکھو گے. وہ کپڑے پہنے ہوئے اس نے، اور وہ بچوں کو موومنٹس کر کے دکھا رہا ہے اور عجیب ڈانس کر کے دکھا رہا ہے، اور وہ ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بچوں کو. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو جو بچہ پیدا ہی اس انوائرمنٹ میں ہوگا، اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ اس سے پہلے بھی کوئی دنیا ایگزسٹ کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے. اور یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، 5 10 سال کی بات ہے. یہ سب بہت عام کر رہے ہیں وہ پاکستان اور مسلم ممالک میں بھی، جیسے سعودی عربیہ نے. اور ہم نے، ہمارے ایکٹرز بڑے آرام سے ہیلوئین سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کی پکچر کو جا کے لائک کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں شعور آ جائے اور ہم لاشعوری کی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ بار بار کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں سے کی دنیا سے بچائیں. اور میں تو کہوں گی کہ سب لوگ خود سے ریسرچ کریں، خود دیکھیں اور خود پڑھیں، کیونکہ کسی، ہاں بات تو وہی ہے، لیکن پھر وہی ہے کہ نیند اڑا کے پھر اس کے لیے بھی کچھ کریں گے بھی نا، ورنہ تو ہمیں لگے گا کہ ایسے ہی بول رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی کہ ہمیں کربلا ہم نے بہت چیزیں دی تھی. ٹھیک ہے، بہت بڑی قربانی اسلام بچا ہے اس پہ، اور ہم نے اسی لیے دوپہر نماز جاری ہے تو بٹا میں نہیں لینا، نہیں لینا، نہیں، مطلب ایک بہت بڑی قربانی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، پوری نسل کو وہ آگے لانے کی میں بیوی کو بازاروں میں پتھر مارے کرنے کی، تو وہ علم ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بہت ایزی لیا، ہم کیا کرتے ہیں نیاز پکا بھی کر دی، ہاں رو کے واپس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عمل کرنا ہے. جیسے ابھی تاریخی پس منظر اگر ہم اس کا دیکھیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار بولا تھا کہ یہ سیاست کی لڑائی تھی، حکومت کی. تو لوگ بڑا برا مان گئے تھے. اصل میں سمجھ کیا نہیں آیا کہ اگر کوئی حکمران ایسا آنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. یزید کہہ رہا تھا نا کہ میں نے حکمران بننا ہے، حضرت حسین کہہ رہے تھے کہ نہیں، میں نہیں تمہیں قبول کروں گا. اور آج کے دور میں اگر آپ کسی سے کہیں کہ PTI کے فرض کرو جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ ہم سب ان کو بے وقوف سمجھیں گے کہ کیوں انہوں نے جان قربان کر دی ہے. تاریخی پس منظر دیکھیں تو وہ سبق کیا سکھانا چاہ رہے تھے کہ غیر اللہ کی حکومت آپ قبول نہیں کر سکتے، اسلام کے اصولوں کے خلاف جو جا رہا ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے. تو وہ پوری بات سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. تو وہی بات ہے کہ ہر کسی کو ریسرچ کرنی پڑے گی اپنے طور پہ کہ فساد کیا ہے، میں نے کہاں کہاں اس کا حصہ بن گیا ہوں، اور اس سے بچنا کیسے ہے. کہ اپنے اخلاق اس طرح کو کیا بندہ آپ کے تو یہ مجھے بہت زیادہ ہے. پچھلے سال جو میں کیا مطلب یہ سید سے مین بختی کا کٹر شیٹ، لیکن اہل بیت کی محبت جو مجھے ملی ہے وہ تبھی سے ملی ہے. میں ریسرچ کی ہے اور ان کے اخلاق، ان کے تاریخ نا وہ انبلیویبل. مطلب کتنا جھوٹ بول سکے بندہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ کتنے اچھے، مطلب یہ سارے چھوٹے بڑے سب کو کر کے ملا کے مطلب 1 لاکھ بندے کے لیے بہت ضروری. وہی باتیں کرنا کی ہوتی ہے نا کہ جیسے اب ہمیں کیوں آلموسٹ نفرت ہو گئی تھی اسلامک لکھنے والے لوگوں سے کہ اخلاق کی بات ہے. پھر جنہوں نے دوپٹہ نہیں اوڑا ہوا تھا کیونکہ وہ اخلاق والے تھے، تو ہمیں لگا، ہم نے اچھا ہونے کو دوپٹہ نہ اوڑنے کے ساتھ جوڑ دیا. وہ اتنے سال دیکھا کہ وہ ہو گیا، اب اس کو دوبارہ ریوائر کرنا پڑے گا توڑ توڑ کے کہ نہیں نہیں، دوپٹہ اوڑھنا اچھا ہے، ساتھ اخلاق اچھا ہے، اور آپ نے دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. تو وہ ظاہر ہے بہت بہت فرق پڑتا ہے. السلام علیکم.